السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ معزز ناظرین، ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ یہ وہ گناہ ہے جن کے بارے میں کتاب و سنت میں وعیدیں آئی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، ان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، ان کی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تو گناہ کرتے ہیں، البتہ گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی پہچان ختم ہو رہی ہے۔ شرک کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، سود کو کاروبار کا حصہ بنا لیا گیا ہے، جھوٹ کو سیاست کا نام دے دیا گیا ہے، ریاکاری کو دینداری سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ سیریز ہم اسی لیے شروع کر رہے ہیں کہ ہم گناہ کو پہچانیں، اس کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کے دنیوی اور اخروی نقصانات کو جانیں، اور پھر اس سے سچی توبہ کر کے ہم اپنی حالت کی اصلاح کریں۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ ترک الماموراتی وفعل المحظوراتی او ترک ما اوجب اللہ ورسولہ۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں چھوڑ دینا، یا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو انجام دینا، یا جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے واجب قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ گناہ کہلاتا ہے۔ میرے بھائیو، گناہوں سے بچنے کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کی پہچان حاصل ہو۔ جب تک گناہ کی حقیقت، اس کی قباحت اور اس کے انجام کا شعور نہ ہو، ترک معصیت ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور ہم جان لیں کہ گناہوں کی معرفت کتاب و سنت کے ذریعے ہی ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، حلال و حرام کا علم حاصل کریں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ محترم بھائیوں، شرعی نصوص کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات کھل کر کے سامنے ہمارے آتی ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کبیرہ گناہ جنہیں ہم بڑا گناہ کہتے ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ جسے ہم چھوٹا گناہ کہتے ہیں، اور ان دونوں گناہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 31 میں کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے لوگو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت و بزرگی کی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ فعل کبیرہ گناہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہو، یا اس کے لیے اللہ اس کے رسول نے کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اس پر آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، یا اس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، یا نزول عذاب کی خبر دی گئی ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں کے دنیوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ ایک وقتی لذت یا انفرادی عمل نہیں ہے،
بلکہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی دنیا کو بھی خراب کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دنیوی نقصان یہ ہے گناہوں کا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زندگی کا چین و سکون چھن جاتا ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، انسان نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور اخروی نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمتوں اور اس کی تیار کردہ عظیم نعمت جنت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب و غضب کا مستحق بن جاتا ہے اور جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 14 میں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ نے فرمایا اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی معصیت کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ کے اندر داخل فرمائے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس موضوع کا انتخاب ہم نے کیوں کیا؟ آج معاملہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ کبیرہ گناہوں کی معرفت بھی انہیں حاصل نہیں ہے کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے، کون سا گناہ صغیرہ ہے، یہ بھی انہیں معلوم نہیں۔ کبیرہ گناہوں کو بھی لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ آج معاشرے میں شرک و بدعات، جھوٹ، غیبت، رشوت، سود، قطع رحمی، ماں باپ کی نافرمانی جیسے بڑے بڑے گناہ عام ہو گئے ہیں۔ اس لیے امت کو غفلت سے بیدار کرنا، کبیرہ گناہوں کی پہچان کرانا، توبہ اصلاح کی راہ دکھانا اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچانا، یہ ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ یاد رکھو، کبیرہ گناہ صرف فرد کو نہیں بلکہ خاندان، معاشرہ اور دھیرے دھیرے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے لوگو، ان فتنوں سے بچو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا، جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امت کو صحیح راستہ دکھائیں، انہیں بتلائیں صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کے دنیوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کا بتلانا ہمارے اور آپ کی کیا ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور چھوٹی بچی اور ہماری چھوٹی بڑی ساری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔